بک آف اینوک ایک ایسی پراسرار کتاب جس کی تعلیمات کی وجہ سے اسے آسمانی کتابوں میں شمار نہیں کیا گیا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی کتاب ہے، اور بعض جگہ پر یہ بھی کہا گیا کہ ان کی طرف منسوب ہے۔ اس کتاب میں آخر کیا راز پوشیدہ ہیں جس کی وجہ سے یہ کتاب اتنی پراسرار بن چکی ہے؟ اس کتاب میں کون سی ایسی مخلوق کا ذکر ہے، اور اس کتاب میں کیا جائنٹس کے متعلق بھی معلومات موجود ہے؟ آئیے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اس کتاب میں ایک ایسی پراسرار مخلوق کا ذکر ہے جنہیں واچرز کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اس کتاب میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ واچرز ایک ایسے خاص گروہ کے فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی نگرانی کریں، تاہم ان میں سے کچھ بغاوت کر بیٹھے اور زمین پر ایسی بدکاریاں پھیلانے لگے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل خلاف تھی۔ بک آف اینوک کے مطابق واچرز ماؤنٹ ہرمن پر اترے تھے۔ یہ پہاڑ آج کے لبنان، شام اور اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق خدا نے 200 واچرز کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی نگرانی کریں اور انہیں ہدایت دیں، لیکن ان واچرز نے انسانوں کی عورتوں کو دیکھ کر ان سے محبت کرنا شروع کر دی، اور ان لوگوں نے زمین پر رہ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے۔ واچرز میں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ طاقتور 2 فرشتے تھے۔ ایک کا نام سمیعزہ جو کہ ان سب کا سردار تھا، اور دوسرے کا نام عزازیل تھا جس نے انسانوں کو جادو، جنگ اور خوبصورتی کے خفیہ علوم سکھائے۔ جب واچرز نے انسانوں کی عورتوں سے تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ ایک مخصوص جگہ پر اکٹھے ہوئے اور قسم کھائی۔ وہ جگہ جہاں قسم کھائی ماؤنٹ ہرمن تھی۔ اس جگہ کا نام ہرمن اس لیے رکھا گیا کیونکہ عبرانی میں اس کا مطلب ہے قسم کھانا یا پھر ملعون ہونا۔ ان فرشتوں کا سردار سمیعزہ تھا۔ جب اس نے دوسرے واچرز کو انسانی عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اگر اس نے یہ گناہ کیا اور باقی سب نے نہ کیا تو وہ اکیلا سزا بھگتے گا۔ اس پر 200 واچرز نے آپس میں ایک منصوبہ عہد لیا کہ وہ سب مل کر یہ گناہ کریں گے تاکہ سب ایک جیسے شریک ہوں اور سزا میں بھی برابر کے حصے دار بنیں۔ جب واچرز نے انسانوں کی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تو اس نتیجے میں نیفلیمز نامی ایک سرکش اور دیو ہیکل مخلوق پیدا ہوئی۔ نیفلیمز نے زمین پر تباہی مچا دی اور انسانوں کو کھانے اور مارنے لگے۔ نیفلیمز وحشی اور خونخوار بن گئے اور زمین پر ظلم بڑھنے لگا۔ جب زمین ظلم، قتل اور جادوگروں سے بھر گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے خدا کے پاس گئے اور شکایت کی تو خداوند عالم نے نیفلیم کو تباہ کرنے کے لیے طوفان نوح کو بھیجا، جس سے زمین سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اینوک حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے کہ کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ دوستو، بک آف اینوک میں واچرز کو فالن اینجلز یعنی گرے ہوئے فرشتے کہا گیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں دیکھا جائے تو فرشتے ایک پاک مخلوق ہیں جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ فرشتے یعنی بک آف اینوک میں جنہیں فالن اینجلز کہا گیا، کیا معلوم ہے کہ وہ فرشتے ہوں ہی نہ، شاید کوئی اور مخلوق ہوں، کیونکہ جو آج تک سنا ہے کہ فرشتے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، جن میں خواہش نہیں ہوتی۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔